ٹکڑا اگلا حصہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اے رسول اگر آج تو نے اس کام کو، اس پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو تو نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے اس کے مبارکہ کا اگلا حصہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور رسول اسے پہنچا دے، اگر کوئی اس پیغام پہ شر ہوا تو میں اللہ تجھے اس سے بچا لوں گا۔ دیکھیں یہ پیغام کون سا ہے؟ یہ پیغام، یہ آیت مبارکہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دو، یقیناً بزرگ واقف ہیں، اور جو واقف ہیں ان کے لیے بھی دیکھیں ذکر تو وہی ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تازہ ہو جائے، ذہنوں میں یا دہانی ہو جائے۔ یہ کون سا موقع تھا جہاں پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی؟ یہ موقع تھا سرکار جب حج ادا کر کے خم غدیر کے مقام پہ پہنچے ہیں۔ وہاں پہ مجمع کتنے لوگوں کا تھا؟ تو لوگوں نے لکھا، مختلف علماء نے لکھا کہ 1.25 لاکھ حاجی تھے۔ کچھ نے تعداد کم لکھی، کچھ نے زیادہ لکھی، لیکن جو زیادہ تر تعداد لکھی گئی ہے متفق ہو کے وہ 1.25 لاکھ حاجیوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اور یہ خم غدیر کے مقام پہ مجمع جمع ہوا، لوگ جمع ہوئے۔ خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ مجمع کیسا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 سٹار مجمع تھا، 3 خاصیتیں تھیں اس مجمع میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو سارے اس مجمع میں جو موجود تھے سب صحابی تھے، سب مسلمان تھے اور سب حاجی تھے۔ تو اس مجمع میں رسول کے لیے اللہ کی آیت آئی کہ یہ پیغام پہنچا دے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہیں بلایا کہ اس مقام پہ جلدی پہنچو، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا خم غدیر کے مقام پہ۔ اور جب سب جمع ہو گئے اور کیسے ندا دی گئی کہ حیا علی خیر العمل، کہ آؤ خیر عمل کی طرف۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے اس وقت، اچھا ممبر بنایا گیا۔ ممبر کس چیز کا بنایا گیا؟ پالان۔ پالان کیا ہوتے ہیں؟ جو کاٹھیاں جس کے ہم اپنی پنجابی میں کہہ دیں، وہ لوگوں کے جن پہ سوار تھے نا شتر پہ یعنی اونٹوں پہ، اس پہ جو پالان تھے انہیں اتروایا گیا۔ دیکھیں یہ بندوبست رسالت ہے، یہ سرکار کا بندوبست ہے۔ وہ اس پیغام جو اللہ نے جس کے لیے اتنی تاکید کی کہ جس پیغام کے لیے اللہ کا ارشاد ہوا کہ اگر تو نے آج اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اے رسول تو نے اس میرے کسی بھی یعنی تو نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ دیکھیں میں کار پہ آیا ہوں، آپ لوگ یقیناً کار پہ آئے ہوں گے، موٹر سائیکل پہ آئے ہوں گے، یہ سواریاں ہیں نا ہماری آج کل کی۔ تو اگر یہاں پہ سرکار کہتے ہیں آپ کو کہ بھئی ان کا حکم ہے، اگر یہ حکم دے کہ جناب تمام لوگ اپنی چابیاں یہاں پہ جمع کروا جائیں، کیوں؟ تاکہ کوئی ان سے پھر اب اجازت لیے، ویسے تو یقیناً آپ نہیں ان سے اجازت لیے بغیر جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ چابیاں جمع کروا دیں، جب آپ جائیں گے تو چابیاں واپس لے کے جائیے گا اجازت جب لیں گے۔ اس دن بھی سرکار نے یہ بندوبست کیا۔ دیکھیں اس وقت تو یہ گاڑیاں موٹر سائیکل نہیں تھے، سواریاں تھی، پالان تھے، تو سرکار نے کہا کہ اپنی اپنی سواری کا پالان لاؤ، یہاں پہ ممبر بنایا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ مولا کی توفیقات میں نافذ ہو، تاکہ کوئی جا نہ سکے اجازت لیے بغیر۔ اب جب وہ پالان کا ممبر بن گیا، سرکار اس پہ گئے اور وہاں پہ سرکار رسالت ماپ نے میرے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا علی میں مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب یہاں بڑی بحث کی گئی کہ یہ علی مولا بھی کہہ سکتے تھے اور صرف علی مولا بھی کہا جا سکتا تھا۔ فا یعنی اشارہ ہے کہ یہ علی، سرکار نے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا یہ علی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب علماء نے لکھا کہ
کہ یہ کیوں کہا رسول اللہ نے کہ یہ علی مولا، اشارہ بھی کیا، دکھایا بھی، کیونکہ آیت کے الفاظ کیا تھے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ آج فعل کر کے بھی بتا، یعنی لوگوں کو دکھا، کیونکہ ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کوئی کہہ دے، ولایت علی کا منکر کوئی کہہ دے بھئی میں تو نابینا تھا، میری تو آنکھیں دیکھ ہی نہ سکی، تو کر کے دکھایا، کیا کہا؟ من کن تو مولا فہذا علی مولا، یہ علی مولا کیوں کہا؟ کہنے لگے اس لیے کہا کہ سرکار کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، یہ بہانہ بنائیں گے، یہ کہیں گے کہ سرکار نے، رسول اللہ نے غدیر پہ جس کا حکم دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، وہ علی، کیونکہ اللہ کا بھی تو نام ہے علی، تو لوگ کہہ سکتے تھے اس اللہ کے لیے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا وہ علی مولا نہیں، وہ علی مولا نہیں جو اللہ ہے، بلکہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب، اس لیے اشارہ کیا کہ یہ علی جو میرے ہاتھوں میں بلند ہے۔ تاریخ کا عجیب جملہ، عجیب جملہ ہے تاریخ کا، کہ سب سے پہلے جس نے مبارک دی وہ مسلمانوں کا خلیفہ تو حضرت عمر۔ یہ طاہر القادری نے بہت عمدہ منظر بیان کیا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مواد زیادہ دوں، اس کو بہت پورا میں نے اشرا ویسے تو کوئٹہ میں اور مترجم مویسی عنوان پہ پڑھا، لیکن بس جو بیان کر پایا، کیونکہ پابند نہیں کیا گیا کتنے وقت میں پڑھنا ہے، جتنی طبیعتیں آپ کی چاہیں گی، اور کیونکہ یقیناً اس سے بھی بڑی آگے عبادت ہونی ہے، ماتمداری ہے، تو ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اچھا اب وہ دیکھیں، سب سے پہلے آ کے خلیفہ دوم نے مبارک دی، اور الفاظ دیکھیے، یہ طاہر القادری صاحب نے لکھا اور کتب میں موجود ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اصبحت، کہ اے علی ابن ابی طالب، بخن بخن لکا یا علی یا ابن ابی طالب، کہ اے ابی طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومنین اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ یہ مبارک دی سب سے پہلے خلیفہ دوم نے، اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا یہاں ایک عجیب جملہ میرے ذہن میں آ گیا، دیکھیے جب بھی مولا کو مبارک دی جاتی ہے، نام لے کے نہیں دی جاتی کہ علی، کہ بخن بخن یا علی، نہیں، بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ اب بزرگ تو جانتے ہیں، واقعوں کے ذہنوں میں بھی واقعہ ذہن تاکہ تازہ ہو جائے، شب ہجرت کو بھی جب فرشتے آئے تو اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا کہ بخن بخن یبن ابی طالب، کہ اے ابی طالب کے بیٹے مبارک ہو، کیوں؟ کیونکہ آج آپ کی مرضیوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، تو جس کے باپ میں اگر خدا نخواستہ عیب ہو تو اس کے باپ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو یہ خلیفہ دوم سے لے کے فرشتوں تک نے ابو طالب کا نام لے کے دنیا کو بتا دیا کہ ابو طالب کل بھی مومن تھا، آج بھی مومن ہے۔ اس لیے ابی طالب کے نام، اور اگر کوئی عیب ہوتا تو وہاں اتنے 1.25 لاکھ حاجیوں میں کیوں مبارک دیتے اتنے فضیلت کے موقع پہ؟ اب رسول کا حکم ہوا کہ سب لوگ آ کے امارت امیر المومنین کا سلام کرے میرے بھائی علی کو۔ سب نے آ کے سلام کن الفاظ میں کہا کہ سب نے آ کے پہلے بیعت کی اور پھر سلام کیا، خیمہ لگایا گیا، وہاں میرے مولا بیٹھے، 3 دن تک وہاں رکے، کیونکہ 1.25 لاکھ نے آ کے بیعت بھی کرنی ہے اور مبارک بھی دیں گے۔ کس طرح مبارک دے رہے تھے اور سلام کس طرح کر رہے تھے؟ جو رسول نے حکم دیا تھا، ہر ایک آ کے کہتا تھا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پہ میرا سلام۔ بھائی 3 دن لگے ہیں۔ آج میں جب چکوال سے یہاں آیا تو یہاں ہمارا اوسطن وقت کار پہ لگتا ہے، اگر اوسطن ایوریج رکھی جائے سپیڈ، تو 1.5 گھنٹے میں ہم یہاں پہنچتے ہیں۔ اگر میں 3 دن بعد جاؤں گھر والے پوچھیں گے نا بھئی تم نے تو 1.5 گھنٹہ پھلا، اگر مجلس ختم ہونی تھی 9 بجے تو تم نے 1.5 گھنٹہ 10:30 بجے گھر پہنچنا تھا، یہ 3 دن تاخیر سے کیوں آئے؟ تو اس وقت بھی 1.25 لاکھ حاجیوں کے گھر والے انتظار میں تھے۔ پرانے زمانے میں جب حاجی آتے تھے ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ اس دن کو حج ختم ہونا ہے، اتنا عرصہ لگے گا، اس دن کو میرے گھر والے حاجی حج کر کے واپس آئیں گے، تو ہر خیمہ، ہر علاقے
علاقے کے لوگ اپنے علاقوں سے باہر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، مایوس ہو کے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر مایوس ہو کے گھر چلے گئے۔ تیسرے دن جب دیکھا لوگ آئے حاجی حج کر کے، تو ہر علاقے کے لوگوں نے پوچھا یہ 3 دن تاخیر کا سبب کیا ہے؟ تو ہر حاجی نے اپنے گھر والے کو، اپنے گاؤں والے کو بتایا، اپنے شہر والوں کو بتایا، بھائی ہمارا 3 دن تاخیر سے آنے کا سبب ہے علی، یعنی علی علی۔ اس دن 1.25 حاجیوں نے نہیں کیا، بلکہ جب اور دوسرے نے پوچھا بھئی یہ تمہارے حاجی کیوں لیٹ آئے، تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ علی۔ اس نے کیا کہا؟ علی۔ اس نے کیا کہا؟ علی۔ تو یہ علی علی بدعت نہیں ہے، یہ علی علی تو صحابیوں کی بھی سنت رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے تاخیر کی آنے کی؟ علی، کہ بھائی علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ اب جب من کو تو مولا فاضا علی کہا، امارت امیر المومنین کا سلام ہو گیا۔ اچھا منبر سرکار کی تو ذات مبارک دیکھیں، میں یہاں شاہ صاحب سے یہاں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ سادات کی فضیلتیں سید حسن ابطحی صاحب نے انوار زہرا سلام اللہ علیہ کتاب لکھی ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے امام زمانہ پہ بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں وہ سادات کی فضیلتیں بتاتے ہیں کہ سادات کو اللہ نے جو فضیلتیں دی ہیں، ان 10 فضیلتوں کا تعلق ہے سادات کا جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور 10 فضیلتوں کا سادات کا تعلق ہے آخرت میں۔ اور کیونکہ آج میرا وہ عنوان نہیں ہے، لیکن ایک فضیلت اگر انسان پڑھے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب آج سادات کی ان کی یہ فضیلتیں ہیں جو 1400 صدیوں کے بعد ان کی نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاک طاہرہ نسل میں سے ہیں، تو ان ہستیوں کی تو اپنی اللہ جانے منزل کیا ہوگی۔ تو جب آج کے یہ سید ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، سرکار سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم سوچنے اور سمجھنا چاہتے ہیں ان پاک ہستیوں کو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ ہستیاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا اب جب وہ سرکار کو وہ ان کا کنٹرول جو میں نے بات کرنی تھی، کیونکہ میں اس موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، جب منبر بنایا فلانوں کا، تو اب منبر یا رسول اللہ، کائنات، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، سید ہیں، آپ تو چاہیں جنت سے منبر منگوا سکتے تھے، اور پھر اگر آپ چاہتے تو اپنا مدینے والا منبر یہاں منگوا سکتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ نہ جبرائیل سے آپ نے جنت سے کوئی منبر منگوایا، نہ مدینے والا منبر یہاں منگوایا۔ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ کا جواب آئے کہ بھائی میں اس لیے منبر نہ جنت سے منگوا رہا ہوں نہ مدینے سے منگوا رہا ہوں، یہ منبر واحد وہ منبر ہے جو منبر ہے مولائیت کا۔ اس منبر پہ اور یہ واحد منبر ہے تاریخ کا جو بنا بھی اور ٹوٹا بھی، بھئی بنا بھی ہے اس دن اور ٹوٹا بھی ہے 18 ذی الحج کو خم غدیر کے مقام پہ، جو بنا بھی اور ٹوٹا بھی۔ اور سرکار نے بتا دیا یہ مولائیت کا منبر ہے، اس پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، اس پہ یا میں محمد بیٹھوں گا یا میرا بھائی علی ابن ابی طالب بیٹھے گا۔ مولا سلامت رکھیے علی۔ یہ عنوان اتنا بڑا ہے اس پہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بس تبرکن بات کیونکہ بہت ٹائم بھی ہو رہا ہے اور تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں چند جملے اور پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ ممبر بنا، اعلان ہوا، پھر سرکار کی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے۔ اچھا آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ فضائل علی بیان کرتے ہیں، اس دن تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے لکھا 5.5 گھنٹے کا خطبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خم غدیر کے مقام پہ، اور اس 5.5 گھنٹے کے خطبے میں سے 1 گھنٹہ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے، اور مجمع کون سا ہے؟ سب حاجی، مسلمان، صحابی۔ تو یہ فضائل علی بیان کرنا سنت رسول ہے اور سننا سیرت صحابہ ہے۔ اب اگر کوئی فضائل علی سے انکار کرے گا تو وہ سنت صحابہ کا بھی انکاری منکر ہوگا اور سیرت صحابہ کا بھی منکر ہوگا۔ اب فضائل بیان کیے۔ اچھا یہ واقعہ ہو گیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارے کو، کہ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں، حارث نام ہے، حارث بن نعمان فوری، وہ آ کے کہتا ہے
یا رسول اللہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ اب جب یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو ولی مانو، تو یہ علی کو مولا آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی کوئی کام بھی بغیر وحی الہی کے نہیں کیا، تو علی کی مولائیت کا اعلان میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو جب اس نے سنا، بہت تفصیلی واقعہ چھوڑ ہوتا کہ چاروں زیادہ مواد آپ کو دے سکوں، اب جب اس نے یہ سنا کہ یہ علی کو مولا اللہ نے بنایا ہے، اس نے رخ کیا آسمان کی طرف اور دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرا یہ نبی سچا ہے کہ علی کو مولا تو نے بنایا ہے تو مجھ پر ابھی اسی وقت عذاب کو بھیج۔ اب تاریخ نے دیکھا عجیب منظر، آسمان سے ایک کنکر آیا، اس کے سر کو چیرتا ہوا اور اس کے اونٹنی کو بھی، اس کے اونٹ کو بھی چیرتا ہوا اس کے جسم سے خارج ہو گیا، اور وہ وہیں واصل جہنم ہوا۔ تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے بھی دشمن بہت ہیں لیکن تو نے دنیا میں انہیں عذاب نہیں دیا، یا اللہ تیرے رسول کے بھی دشمن بہت ہیں، تو نے انہیں بھی عذاب نہیں دیا۔ آج جب یہ منکر ولایت علی نے عذاب مانگا ہی ہے تو اسے بھی عذاب نہ دیتا، قیامت کے دن دے دیتا۔ آج جب اس نے عذاب مانگا تو نے عذاب کیوں دیا؟ تو ممکن اللہ کا جواب آئے کہ یہ علی وہ ہے جب اعلان توحید پہ شر ہوا تو اس وقت بچایا ہے علی نے، جب اعلان رسالت پہ بھی شر ہوا تو اس وقت بچایا ہے علی نے، تو جب علی کی مولائیت پہ اور ولایت پہ شر ہونے جا رہا ہے تو کوئی اور نہیں بچائے گا، میں اللہ خود بچاؤں گا۔ یا اللہ یہ جانور کا کیا قصور تھا؟ وہ تو منکر ولایت علی تھا۔ اللہ کا جواب آیا شاید کہ بھئی علی کا منکر وہ تو ٹھیک ہے لیکن انسان ہو وہ بھی ملعون ہوگا اور تباہ و برباد ہوگا، اور اگر کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو وہ بھی واصل جہنم ہوگا جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا۔ اچھا یہ حارث کس کا دشمن تھا؟ اللہ کا دشمن تھا، کیونکہ اس نے بیسیکلی دیکھیں یہ حارث کون ہے؟ ولایت کا دشمن، اس نے مولا علی کو نہیں مانا۔ یہ حارث وہ ہے جو علی کا دشمن ہے، مارا کسے؟ مارا اس کو کس نے؟ اللہ نے۔ ایک حارث اور خیبر میں نظر آیا، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہے، اسے مارا کس نے؟ مولا علی نے۔ وہ جو اعلان یعنی اللہ کا دشمن تھا اسے مارا میرے مولا علی نے، اور جو میرے مولا علی کا دشمن ہے اسے مارا اللہ نے۔ تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ دیکھیں اس لیے رسول نے دعا مانگی پھر غدیر میں، اللہم والی من والا وعاد من عادا ہو، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اے اللہ تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ تو فیصلہ تو خم غدیر کے میدان میں ہو گیا کہ جو بھی علی سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ نعرہ حیدری۔ بس وقت ہو گیا بہت، تمام چند جملے مسائل کے بھی پڑھنے ہیں۔ ایک روایت دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے اور بیان کرتا چلوں۔ رسول نے فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ بھئی یہ کعبہ کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھتے ہیں، پڑھی ہے ہم نے، تو کہاں جھکتے ہیں؟ ہماری پیشانی کہاں جھکتی ہے؟ سر کہاں جھکتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ تو کعبہ وہ ہے کہ جسے سر جھکتا ہے۔ اچھا کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے اسلام، علی کیا ہے؟ ایمان۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کعبے کے اندر ہے وہ کعبے کے اندر بھی ہے اور حرم کے بھی اندر ہے، لیکن جو حرم میں ہے وہ کعبے کے اندر نہیں ہے۔
یہ توجہ رکھیے گا، کیا فرماتے ہیں؟ جو کعبے کے اندر ہے وہ حرم میں بھی ہے، کعبے میں بھی ہے، لیکن جو حرم میں ہے وہ کعبے کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح مثال دے کے فرماتے ہیں، یہ مثال مولا نے دی چھٹے معنی میں، پھر فرماتے ہیں اسی طرح جو اسلام یعنی جو مسلمان ہے وہ فقط اسلام لایا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے۔ کعبے کی مثال انہوں نے دی، حرم کی مثال دی۔ اچھا، کعبے کو سر جھکتا ہے اور نجف کو دل جھکتا ہے۔ کعبے کو جائے تو لباس پاک ہوتا ہے، طواف کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے تو سفید احرام پاک صاف لباس پاک پہن کے جانا پڑتا ہے، احرام باندھ کے۔ تو کعبے کو جائیں لباس پاک ہوتا ہے، نجف کو جائیں دل پاک ہوتا ہے، اور کعبے کو جائیں شکل پاک ہوتی ہے، نجف کو جائیں نسل پاک ہوتی ہے۔ اور دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لا الہ پڑھنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنے سے نفس پاک ہوتا ہے۔ اور یہ نفسوں کی طہارت کیسے ہوتی ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے سے۔ میں نے اب اس موضوع کی طرف نہیں جانا، تو سرکار نے کیا کہا کہ علی تیری مثال ہے کعبے کی۔ اچھا، کعبہ لوگ کہتے ہیں مولا میں اتنی طاقت تھی تو انہوں نے تلوار کے زور پہ بیعت کیوں نہ کروا لی؟ بھئی علی کی مثال ہے کعبے کی، یہ تو ریاض النظرہ میں ہے، ہمارے بھائی اہل سنت ان کی کتابیں ہیں کہ علی کی مثال کعبے کی، یہ روایت۔ بس آخری 2-3 جملے ہیں فضائل کے۔ تو اب وہ دیکھیں کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کبھی چل کے آئے آپ کے پاس کہ میں کعبہ ہوں میرا طواف کر لو؟ نہیں آتا نا۔ جس نے بھی طواف کرنا ہوتا ہے، چاہے عمرے کے لیے چاہے حج کے لیے، اسے خود چل کے کعبہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو علی کی مثال ہے کعبے کی۔ علی چل کے بیعت لینے نہیں آئے گا، کسی نے بیعت کرنی ہے تو وہ خود چل کے علی کے پاس آئے گا۔ یہی وجہ ہے، بس آخری جملہ، بالکل آخری جملہ، یہی وجہ ہے کہ جب چوتھی منزل پہ ظاہراً لوگوں نے بیعت کرنی چاہیے، میرے مولا گلی سے گزر رہے، کہا علی ہاتھ بڑھائیے ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ گلی یہ کوچہ یہ بیعت کا مقام نہیں ہے، آؤ چلو مسجد نبوی کی طرف آئے۔ پہلے سینے کو عبور کیا، دوسرے کو عبور کیا، تیسرے کو روندتے ہوئے آئے، وہاں بیٹھے جو رسول اللہ کے تشریف رکھنے کی جگہ تھی۔ وہاں جب تشریف فرما ہو چکے، ایک شخص نے دوسرے کے کان میں بات کی، مولا نے دیکھا، پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ علی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج آپ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے جو مقام محمد تھا، یہاں تو رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا کو جلال آیا، وہاں پہ انہوں نے منبر پہ ہاتھ مار کے کہا کہ کیا سمجھتے ہو تم اس لکڑی کے تختے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں علی تو وہ ہوں جس نے دوش محمد پہ قدم رکھے۔ یہ لفظ لکڑی کے تختے دو شخصیتوں نے کہا، ایک میرے مولا علی نے کہا یا دوسرے علی بن حسین نے کہا۔ جب یزید کے دربار میں آئے نا، تو جب اس نے کہا کہ خطبے کو روکنا چاہا، آذان دلوائی، اجازت مانگی میرے چوتھے امام نے، اور فرماتے ہیں اے یزید کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے تختے پہ چڑھ جاؤں اور بتاؤں کہ میں ہوں کون؟ بس حضرت اس وقت اجازت ملی۔ اچھا، یہ لکڑی کا تختہ کیوں کہا؟ مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر غیر کے گھر میں ہے تو یہ لکڑی کا تختہ ہے، لیکن ہمارے پاس ہے تو یہ منبر ہے۔ اور پھر تعارف کرایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یزید ابھی اذان میں تو یہ بتا، جو مؤذن نے گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ محمد کون ہے؟ کہا آپ کے جد ہے۔ تو اس وقت مولا نے پوچھا تو یہ جو بے مکنا چادر کھڑی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول زادیاں ہیں۔ تو کہتے کہ اس وقت مولا فرماتے کیسا عجب مقام ہے
کہ نبی ذاتیاں تو بغیر چادروں کے تیرے دربار میں کھڑی رہے اور میرے چھت کا نام تو احترام سے لیتا۔ عزاداروں 12ویں آقا فرماتے، کیونکہ جمعے کا دن گزرا نا، منسوب ہے 12ویں آقا سے، مولا فرماتے ہیں زیارت ناہیہ کا جملہ ہے السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس لہو پر جو حالت سفر میں بھی بہتا رہا۔ عزاداروں یہ کون سا لہو ہے؟ 2 لہو نظر آتے ہیں تاریخ میں جو حالت سفر میں بہتے رہے۔ ایک لہو ہے چوتھے امام کی پشت کا جو حالت سفر میں بہتا رہا، اور دوسرا لہو ہے امام مظلوم کی 4 سالہ بیٹی کے جو کانوں سے بہتا رہا۔ عزاداروں ابن منظر مدائنی آیا، آ کے چوتھے امام کو کہتا ہے مولا کوئی اپنے سفر کی رودات تو بیان فرمائیے۔ مولا کے فرماتے ہیں اے ابن منظر تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ عزاداروں جب بہت مجبور کیا نا، مولا فرماتے ہیں ابن منظر اگر تو سننا ہی چاہتا ہے تو سن۔ اے ابن منظر تاریخ سے تم کا یہ اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ مجھے پہلے لوہے کی قمیض پہنائی گئی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، گلے میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں میرے بیڑیاں پہنائی گئی۔ اس حالت میں مجھے قیدی بنا کے لے گئے ہیں، اور میری پھپھیوں کی اس حالت میں قیدی بنایا کہ میری پھپھیوں کے سروں پہ چادریں نہ تھی۔ پھر فرماتے ہیں ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے محلے سے گزارا گیا، ہمیں جب کوفہ کے بازاروں میں، تو وہاں ایک شبر نے اعلان کیا اے یہودیوں اور نصرانیوں، آؤ آگے اپنے اجداد کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے لو، اولاد علی سے لو۔ عزاداروں اس وقت کام اٹھا ابن منظر، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا مولا جب یہ اعلان ہوا آپ نے بدلے دیے؟ اس وقت میرے چوتھے آقا فرماتے ہیں ہاں ابن منظر ہم نے بدلے دیے۔ وہ پوچھتا مولا کس انداز سے بدلے دیے؟ چوتھے آقا فرماتے ہیں ابن منظر ہم نے اس انداز سے بدلے دیے ہیں کہ بدلے دینے کے بعد میں سجاد اپنی پھپھیوں کو نہ پہچان سکا، میری پھپھیاں مجھ سجاد کو نہ پہچان سکی۔ وہ پوچھتا مولا پھر کیا ہوا؟ عزاداروں چوتھے باپ تڑپ گئے، کہتے ہیں اسی حالت میں ہمیں ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ عزاداروں ان لفظوں میں عجیب مسائل چھپا ہوا ہے۔ وہ پوچھتا مولا دربار میں تو آپ نے دم لیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہاں ابن منظر، ابھی ہم دربار میں کھڑے ہوئے تھے کہ ابن زیاد نے بھی اعلان کیا آج اولاد علی حاضر ہے، کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے۔ پوچھتا مولا کیا پھر بدلے دیا آپ نے؟ مولا تڑپ کے فرماتے ابن منظر کسی نے اور تو بدلہ نہ لیا، کونے سے ایک شخص اٹھا آیا ابن زیاد ملعون کے تخت کے قریب، آگے کہتا ہے ابن زیاد میں نے اولاد علی میں سے کسی سے کچھ نہیں لینا، یہ تو کہتی ہے میں نے تو حسین سے بدلہ لینا ہے۔ تڑپ گئے۔ اب وہ پوچھتا ہے مولا کیا آپ کے جد آپ کے بابا سے بدلہ لیا گیا؟ مولا فرماتے ہیں جب اس نے یہ اعلان کیا ابن زیاد ملعون نے کہا کیا تو جانتا نہیں ہے حسین کو تو ذبح کر دیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، کیا ہوا؟ وہ زندہ نہیں ہے، ان کا سر تو تیرے تخت میں سیڑھی پہ دشت میں موجود ہے، میں اس کٹے ہوئے سر سے بدلہ لوں گا۔ عزاداروں جب یہ جملہ کہا نا اس نے تازیانہ لیا، تازیانہ لے کے آگے بڑھا، کتنے بی بی ام المصائب تڑپ اٹھی اور کہتی ہے سجاد میرے بھائی کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بھائی کا گلا کاٹ دیا گیا، اے سجاد بیٹے کیا آپ میرے بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ بھی کوڑے برسائے جائیں گے؟ اس وقت چوتھے ماں فرماتے پھپھی اماں کس میں جرت ہے میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کے سر سے ظلم کرے؟ عزاداروں تازیانہ لے کے آگے آیا، امام سجاد نے کہا فرماتے ہیں اے شخص اگر تو نے بدلہ لینا ہے دستار حسینی کا وارث میں سجاد ہوں، آپ میری پشت حاضر ہے۔ عزاداروں اس نے تازیانہ لیا، کبھی امام کی دائیں طرف آتا ہے کبھی بائیں طرف آتا ہے، پھر دائیں طرف
مٹتا ہے،